بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی بن موسى الرضا علیہ السلام من زار معصومہ بقم کمن زارنی. ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبت جو خداوند متعال کے نزدیک ان کو جو مقام اور منزلت ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اس لیے معصومین علیہ السلام کے فرامین سے ہی ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور اندازہ ہوگا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. کیونکہ معصوم علیہ السلام کسی بھی حوالے سے کسی شخص کی تعریف میں کبھی بھی مبالغہ سے کام نہیں لیتا. جو کچھ حقیقت ہے اور حقیقت پر مبنی ہے وہیں ان کے زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں تاریخ اور احادیث کے کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 3 معصوم ہستیوں نے اس بی بی کا تذکرہ کیا ہے. جس طرح پہلے ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زار المعصوم بقم کمن زارنی. جو قم میں میری بہن معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی ہے. یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک معصوم ہستی امام رضا جو ہے ایک ایسی ہستی کا تعارف کرا رہا ہے اور اس کا لقب اور اس کو مخاطب معصومہ کہہ کر پکار رہا ہے. اور امام رضا علیہ السلام نے ہی آپ کو معصومہ کا لقب سے نوازا. یقیناً آپ اس مقام اور عصمت کے اس مقام اور مرتبے پر فائز تھیں جس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے آپ کو معصومہ کہا. یہاں تک کہ آپ کی زیارت کو گویا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی طرح قرار دیا. اور یقیناً امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہو گئی ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بڑھ کر ثواب جو ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو ہے. جو شخص طوس میں اور خراسان میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر خداوند متعال نے رکھا ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بڑھ کر ثواب ہے امام رضا کی زیارت کے لیے. اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری بہن معصومہ کی قم میں زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی ہے. اسی طرح آپ کی علمیت اور آپ کے مقام اور منصب جو خداوند متعال کے نزدیک آپ کو حاصل ہے اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں جب آپ کے والد بزرگوار کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی یعنی نہ آپ کی ولادت ہوئی تھی نہ آپ کے والد بزرگوار کی ولادت ہوئی تھی اس وقت امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں آپ کی مقام اور منصب کے حوالے سے منزلت کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ ان للہ حرما وهو مکہ ولرسولہ حرما وهو مدینہ وللامیر المؤمنین حرما وهو کوفہ ولنا حرما وهو قم وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت له الجنة.
امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس طرح خدا بند متعال کے لیے ایک حرم ہے وہ مکہ ہے، رسول خدا کے لیے ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے، اور اسی طرح امیر المؤمنین کے لیے ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ قم میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ معصومہ کی آرامگاہ اور حرم ہے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں فرمایا عن قریب قم میں ایک ایسی خاتون جو ہے دفن ہوگی قم کی سرزمین پر جو میرے نسب سے اور میرے اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہو جائے گا۔ اب معصوم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام اس عظیم بی بی کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے جنت کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو اس بیوی کی کما حقہ معرفت حاصل کر کے قم میں اس عظیم ہستی کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام معصوم ہستی ہے، ان کے زبان مبارک سے دنیا والوں کو اور عاشقان حیدر کرار اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس قدر عظیم منزلت پر یہ خاتون، یہ عظیم ہستی فائز ہے۔ اور اسی طرح ایک اور معصوم ہستی جو اس عظیم بی بی کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے وہ امام جواد علیہ السلام ہے کہ من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے اس پر جنت واجب ہو جاتا ہے۔ اب تین معصوم سے یہ روایت منقول ہے کہ اس عظیم بی بی کی زیارت گویا جنت کی زیارت ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتا ہے۔ جب یہاں سے ہمیں اس عظیم خاتون اور اس عظیم ہستی کی معرفت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ وہ واحد خاتون ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد کہ آپ کی زیارت جو منقول ہے، جو معصور ہے، وہ معصوم ہی سے نقل ہے۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں، تاریخ تشیع میں اور بھی بہت ساری خواتین، بزرگ خواتین گزری ہے، لیکن سوائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی منقول اور معصوم زیارت جو معصوم علیہ السلام نے معصومین کی طرف سے نقل ہوئی ہو نہیں ملتا۔ تو آپ کی جو زیارت نامہ ہے وہ بھی معصوم ہستی سے نقل ہے۔ اسی زیارت کا ایک جملہ یہ ہے کہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کا، کہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں آپ میری شفاعت کریں، فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، آپ خدا کی ہاں آپ کے لیے ایک خصوصی آپ کی منزلت ہے، آپ کی شان ہے خدا کے نزدیک، تو آپ میری شفاعت کریں۔ تو یہاں سے بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ عظیم ہستی، یہ باکمال خاتون جو ہے کس مقام پر فائز تھی کہ خدا بند متعال نے شفاعت ان کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ لوگوں کی شفاعت کریں گے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ تدخل بشفاعتها شیعتی الجنہ باجمعہم، حضرت فاطمہ معصومہ کی شفاعت سے تمام شیعیان حیدر کرار کل جنت میں جائیں گے۔ تدخل بشفاعتها، ان کی شفاعت کے ذریعے سے داخل ہوں گے میرے شیعہ اور میرے پیروکار جو ہے جنت میں، اور وہ بھی باجمعہم تمام شیعیان حیدر کرار۔ تو یہ خوش نصیبی ہوگی تمام
محبین اہل بیت کے لیے، تمام شیعیان حیدر کرار کے لیے اس عظیم خاتون کی معرفت حاصل کرے اور اس عظیم خاتون کی زیارت کرے اور اس مقام اور منزلت کو ہم درک کریں، ان کی معرفت حاصل کر کے اگر زیارت کریں تو جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی علمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں معصوم کے کلام سے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی علمیت کو دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا۔ یہ آپ کی علمیت کے بارے میں ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ نے کئی احادیث آپ نے نقل کی ہیں، تو کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، علمیت کے اعتبار سے، عرفان کے اعتبار سے، زندگی کے کسی بھی جہت سے کوئی بھی آپ کا مقایسہ نہیں کر سکتا، اور آپ خداوند متعال کی بندگی میں اس طرح سے آپ نے بندگی کی کہ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، وہ مرتبہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، کہ معصوم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 3 معصوم ہستیاں آپ کے بارے میں، آپ کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی کس قدر اور کس مقام پر فائز ہے، کس منزلت پر فائز ہیں۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے اور ان کی زیارت کرنے کی، بمعرفت زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔